بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوآرڈینیٹر مکہ رپورٹ آن حج آپریشن 2026۔ یہ کتابچہ 122 پیجز پر مشتمل ہے اور انگلش میں اس کو پڑھنا انتہائی مشکل ہے اور وقت بھی بہت کم ہے، تو اس کے لیے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہر کسی کو شارٹ وقت میں سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ جو یہ بکلیٹ ہے اس میں جو مین پوائنٹس اہم پوائنٹس ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کو بعد میں دکھائیں گے تاکہ آپ نوٹس تیار کر سکیں۔ انگلش میں بھی پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اردو میں ڈسکس کرتے ہیں یہ اہم پوائنٹس۔ تو سب سے پہلے جو حجاج کرام تھے 2026 میں وہ ٹوٹل 1,18,382 تھے۔ ان میں سنی حجاج تھے وہ 1,15,907 تھے، اور جو فقہ کے تھے یعنی شیعہ حضرات وہ 3,021 تھے۔ ان میں مرد حضرات بھی سنی مرد 67,000 اور تقریباً خواتین 51,000 تھیں۔ اسی طرح شیعہ جو حضرات تھے وہ تقریباً 2,000 مرد تھے اور تقریباً 1,000 کے قریب عورتیں تھیں۔ اسی طرح حج مشن کی جو انتظامی ٹیم ہے ان کا یہاں پہ یہ انٹروڈکشن ہے، عبدالوہاب سمرو ڈائریکٹر حج۔ اسی طرح یہ باقی آپ اس کا انٹروڈکشن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ سے مینار تک ٹرانسپورٹ ابو سراد کمپنی اس کی 617 بسیں تھیں، اور راجی کمپنی کی 564 بسیں، اور ٹرین تھی وہ 555 تھی۔ مینا اور مکتب کا جو انتظام تھا رواف مینا کمپنی کے انڈر اتنے حجاج کرام تھے تقریباً، اور راجی کمپنی کے انڈر اتنے حجاج کرام تھے۔ کل مکاتب 37 تھے۔ اس میں جو خدام حجاج تھے وہ 881 تھے، سیزنل ڈیوٹی سٹاف کے 310 ممبر، اور حج میڈیکل مشن کے 438، اور وزارت حج کے جو ممبر تھے وہ 140 تھے۔ وزارت حج کے جو لوگ ساتھ جاتے ہیں میڈیا آئی ٹی کے 14 لوگ تھے۔ اسی طرح تربیتی جو پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے یہاں پہ ٹریننگ کرائی گئی تھی۔ جو خادم حجاج تھے ان کی پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں پہلے 10 روزہ ٹریننگ ہوئی تھی، پھر 3 روزہ ٹریننگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ڈیجیٹل نظام TDS متعارف کروایا گیا، اس کے ذریعے یہ اس کے کافی ویوز ہوئے، ملینز میں تھے حج کے دوران۔ یہ کافی اہم TDS سسٹم تھا، اس کے ذریعے ساری مانیٹرنگ کی گئی۔ اس کے بعد لبیتم ایوارڈ دیا گیا، یہ پاکستانی منسٹری کو مسلسل دوسری دفعہ اعزاز دیا گیا بیسٹ پرفارمنس کی وجہ سے۔ اس کے بعد رہائشی اعداد و شمار کل عمارتیں 273 تھی، A کیٹیگری کی 65 تھی، B کی 193 تھی، اسی طرح C کیٹیگری 15 تھی۔ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بنیادی ڈھانچہ اور ان کے جو مسائل تھے بروقت کمپنیوں نے ادائیگی نہ کی، اس وجہ سے لفٹ ایئر کنڈیشنر وغیرہ یہ مسائل رہے۔ اس کے بعد عمارت تک رسائی کے لیے گلیاں وغیرہ کچھ عمارتوں کی تنگ تھی، وہاں سے سامان کو لے کے آنا اور لے کے جانا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد خاندان اور گروپس کا بکھراؤ اس طرح تھا کہ ایک ہی فلائٹ سے لوگ آتے تھے، لیکن ان کو پھر کمروں میں یا مکاتب میں سیکٹر میں علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا گیا، اس طرح ان کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا، تو خاندان الگ ہوئے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد سہولیات کی کمی دیکھی گئی، سامان رکھنے کی مناسب جگہ انتظار گاہ نہیں تھی، اور رہائش سے متعلق شکایات، کمروں کی تقسیم وغیرہ، ایئر کنڈیشننگ، لفٹ عمارات، یہ شکایتیں تھیں۔ اس کے بعد عمارتوں کی تیاری، بعض حجاج کے لیے عمارتیں بہت اچھی تھیں اور بعض کے لیے اتنی اچھی نہیں تھیں۔ اس کے بعد غیر تجویز کردہ عمارتیں جن کو مزید ریکمنڈ نہیں کیا گیا، اس سال ریکمنڈ نہیں کیا گیا ان کو، تو وہ یہ عمارتیں ہیں، ان کو آپ بلڈنگ نمبر یاد کر سکتے ہیں، 208 سے لے کے 524 تک ہیں۔ تو رہائش کی اہم جو سفارش ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہونا چاہیے کہ ایک فلائٹ سے لوگ آئیں، ایک ہی مکتب میں ایک عمارت میں ایک ہی فیملی کو رکھا جائے، خاندان وہ علیحدہ علیحدہ لوگ نہ ہو تاکہ انتظامی مسائل جو ہیں وہ نہ بنیں۔ طبی سہولیات کے لیے 36 ڈسپنسریاں قائم کی گئی حجاج کے لیے۔ کھانے کی نگرانی کے لیے 12 سیکٹر تھے،
اور 12 ہی اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر تھے، 24 گھنٹے سروس تھی ان کی۔ اس کے بعد کھانے کے جو اہم مسائل تھے ان میں ایک تو مٹن تھا جو پاکستانی جہاز نے اس کو اتنا پسند نہیں کیا اور وہ ضرورت سے زیادہ بھی دیا گیا۔ روٹیاں رات کو 2 بجے تیار ہوتی تھی، صبح ناشتے کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ ایک ہی سیکٹر میں 2 میں 7 کیٹررز کام کر رہے تھے، تو ایک وقت میں صرف 30 سے جہاز کے بیٹھنے کی اس طرح کی بھی امارات تھی۔ بعض چھوٹے کچن میں اتنا کھانے تیار کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ جو انتظامی معاملات تھے اس وجہ سے ان کو 1,54,500 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ان کمپنیز کو سب سے زیادہ جرمانہ النور کچن کو کیا گیا جو کہ 61,500 تھا ریال میں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جرمانوں کا نیا نظام قائم کیا جائے تاکہ کمپنیز فیسلٹیز اچھی دیں، تو اس میں اگر پہلی خلاف ورزی ہو تو اس کے لیے 1%، دوسری خلاف ورزی پر 3% اور تیسری خلاف ورزی پر 7% جرمانہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی ہو تو معاہدہ منسوخ ہونا چاہیے۔ مینیو میں مٹن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سجیسٹ کیا گیا کہ روسٹڈ چکن اور چاول شامل کیا جائیں ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ مچھلی بھی ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ دی جائے۔ کھانا گرم کرنے کے لیے 1 یا 2 الیکٹرک ہاٹ ہولڈنگ کیبنس فراہم کیے جائیں جن کا درجہ حرارت اتنا ہو۔ ایک سیکٹر میں ایک کچن لازمی ہونا چاہیے۔ کھانا گرم کرنا تاکہ آسان ہو۔ کھانے کے اوقات میں لچک، نماز اور کھانے کے اوقات آپس میں میچ نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے حوالے سے صلوات ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے جو نماز کے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی تھی۔ 12 سیکٹر تھے، 39 پک پوائنٹ تھے، حرم کے قریب 4 اہم پوائنٹس تھے، 494 سٹی بسز چلائی گئی اور اتنا کلومیٹر ڈسٹینس کور کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ان کی تعداد ہے بسز کی کتنے ٹرپس انہوں نے مکمل کیے۔ فی ٹرپ میں تقریباً 98 جہاز کرام تھے۔ اس کے بعد 5.57 ملین انفرادی جہاز کے سفر کی بھی نگرانی ہوئی۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے شکایات 804 تھی، ان میں سے 733 صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر سے متعلق تھی۔ ان کی وجہ سے بھی جرمانہ کیا گیا، 2,86,200 روپے جرمانہ کیا گیا۔ بہترین ٹرانسپورٹ انتظامات رش کی وجہ سے ان کے انتظامات پھر بھی اچھے تھے۔ 1,18,382 حجاج کی سرگرمی کے لیے اس دن 22 مئی کو صرف 3 شکایات ریکارڈ ہوئی۔ جمعہ اور عشاء کی نماز میں زیادہ رش ہوتا ہے، اس وجہ سے 25 اضافی بسیں بھی دی گئیں۔ ٹرانسپورٹ کے اہم مسائل میں 250 جہاز کے لیے صرف ایک بس، یہ کافی مشکل تھا۔ اس کے بعد یہ ایک اور اہم مسکوتا جو پوائنٹ تھا، یہ مسکوتا لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا، مسکوتا جہاد پوائنٹ، تو اس وجہ سے باقی پوائنٹس پر رش بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ زبان کی رکاوٹ کہ زبان کے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی اردو بولنے والے کوئی عربی بولنے والے، ڈرائیور کی حجاج کو سمجھ نہیں آتی تھی، حجاج کی ڈرائیور کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ٹرانسپورٹ کے لیے اہم سفارش کے ITS سسٹم کو بحال کیا جائے، ڈیجیٹلی اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ 37 مکاتب تھے، ان میں سے 29 ہاسپٹیلٹی سینٹر الراجی کے انڈر تھے اور واف منا کے انڈر 8 تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ طوافہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، نسخ کارڈ تقسیم کیے گئے اور مشاعر کے اہم مسائل میں سے 10 ذوالحجہ کو بسوں کو مینا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہزاروں جہاز کو پیدل رمیم کے لیے جانا پڑا تھا۔ بعض اوقات 100 جہاز کے لیے ایک واش روم تھا۔ 144 مکتب میں سیوریج کا سنگین مسئلہ سامنے آیا۔ اسی طرح مکتب 130 میں پچھلے دن کا بچا ہوا کھانا دوبارہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح کوآرڈینیٹر مکتب پاک 6 میں کوآرڈینیٹر پھنسے ہوئے تھے، 34 بستروں کا انتظام کیا گیا ان کے لیے۔ شکایات سینٹر، اس میں کل شکایات 3136 ہیں، اس کی فگر مختلف بھی ہے، 3058 بھی کہیں آتا ہے۔
اکاموڈیشن یعنی رہائش کے لیے 1212، اس کی بھی فگر مختلف ہے، 1100 کچھ بھی آتا ہے، 1212 بھی آ رہا ہے۔ اکاموڈیشن کے لیے اتنی شکایات موصول ہوئی۔ ٹرانسپورٹ کی شکایات دوسرے نمبر پر 899 تھی، اور فوڈ کے حوالے سے شکایات 637 تھی کھانے کے لیے۔ اس کے بعد ویلفیئر سٹاف کے حوالے سے یا نسخہ کارڈ کے حوالے سے شکایات جو موصول ہوئی وہ 388 تھی۔ اسی طرح فی جاج شکایات کی ریشو تقریباً اتنی بن رہی ہے۔ اس کے بعد شکایات کی شرح سب سے زیادہ شکایت والے سیکٹر 2 میں 477 شکایات درج ہوئیں، اور جو سیکٹر 9 ہے اس میں 451 شکایات درج ہوئیں۔ اسی طرح 3 سال کا جب موازنہ کیا جائے تو سب سے کم شکایات 2026 میں ہوئیں، اور حجاج کرام سب سے زیادہ تھے۔ 2024 میں حجاج کرام کم تھے لیکن شکایات سب سے زیادہ تھی۔ تو یہ اردو میں اہم پوائنٹ ڈسکس کر دیے ہیں۔ اب آپ کو انگلش کے جو پوائنٹس ہیں کتابچے میں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں وہ دکھاتے ہیں، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کے نوٹس تیار کر سکیں۔ یہ رپورٹ ہے انگلش میں کوآرڈینیٹر مکہ کی۔ تو اس میں یہ فرسٹ پیج پہ ٹیم کا انٹروڈکشن ہے، پھر ایبریویشن ہے، ایبریویشن کے بعد یہ سمری لکھی ہوئی ہے، سمری کے بعد یہ اہم پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں آگے۔ اس کے بعد یہ سیکشن 2 سٹارٹ ہو رہا ہے اکاموڈیشن کے حوالے سے، یہ اکاموڈیشن کی سمری لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ 36 ڈسپینسری والے اہم پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ ہائی لائٹ یہاں پہ کیے ہوئے ہیں۔ انسٹرکشن کی دی ہوئی ہیں، ایشو، ریکمنڈیشن، کمپلینٹ۔ اس کے بعد یہ ٹیبل بنا ہوا ہے شکایات کے حوالے سے، سب سے زیادہ شکایات کون سے سیکٹر میں، نوٹ ریکمینڈیڈ سیکٹر بھی آ رہا ہے، یہاں بلڈنگ آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اہم پوائنٹ یہاں پہ جو نوٹ کیے ہوئے ہیں، باقی فوڈ ارینجمنٹ کے حوالے سے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیبل بنا ہوا ہے النور کچن کی سب سے زیادہ شکایات کا۔ اس کے بعد ریکمنڈیشن اور یہ مینیو کھانے کا، ٹرانسپورٹ ارینجمنٹس میں کہ یہ اہم پوائنٹس، یہ بسیز کی تعداد، پوائنٹس۔ اس کے بعد ریکمنڈیشن۔ اس کے بعد سیکشن 5 جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے کا کوآرڈینیشن، یہ سارے اہم پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہاں پہ انگلش میں ہائی لائٹس کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کمپلین مانیٹرنگ اینڈ سیل سینٹر، اس کے حوالے سے یہ اہم پیج ہے، اس میں ساری سمری شکایات کی لکھی ہوئی ہے۔